بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کی اولاد پر. اور میں ہوں آواز حق جاپان ٹی وی سے رانا ابرار حسین. میرے ساتھ آج محو گفتگو اور شریک گفتگو ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے سابق صدر اور سماجی کارکن اور رہنما جناب نعیم الغنی ارائیں صاحب. تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے جاپان کے اندر جو فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کی بربریت کے خلاف جو ہے وہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اس میں یہ سرکردہ رہنماؤں میں شامل ہے. تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو دو پروگرام بڑے پروگرام ہوئے جس سے کہ جاپان بھی اور اسرائیل کی بھی چولیں تک ہل گئیں، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ پروگرام آپ کا کیسا رہا اور اس میں کون کون سے لوگ شامل تھے، کن کن ملکوں کے مسلمانوں نے شرکت کی، اور مسلمانوں کے علاوہ جاپان میں بسنے والے جیپنیز نے بھی شرکت کی، امن کا پیغام دیا. تو جناب نعیم الغنی ارائیں صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام کھری کھری گفتگو میں ویلکم کرتے ہیں. شکریہ. اور آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح یہ پروگرام سارا ترتیب دیا، اور اتنا زبردست پروگرام جو کہ جاپان کی ہسٹری کا ایک بڑا پروگرام کہا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام بیسیکلی ہم جتنے بھی پروگرام کرتے ہیں وہ یہاں کمیونٹیز کے جو جتنے بھی سرکردہ رہنما ہیں اور مختلف اسلامی تنظیمیں یا غیر اسلامی تنظیمیں، ان سے مشاورت کے بعد کرتے ہیں. تو یہ اس مشاورت کا نتیجہ تھا کہ ہم نے ریلی کا پروگرام بنایا ٹوکیو کے اندر اسرائیل ایمبیسی تک، اور لوگوں میں اپنی پی آر کی، تو لوگوں نے ہماری پی آر بھی سنی اور لوگ بڑی تعداد میں آئے. اس میں مطلب مسلمان بھی کافی تھے، پھر نان مسلم جو جیپنیز کمیونٹی تھی وہ بھی کافی ساری وہاں پر آئی اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. جی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ ہم پروگرام مشاورت سے کرتے ہیں، اس سے پہلے مختلف تنظیموں کے لوگوں کو اور جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، مدعو کیا جاتا ہے اور وہ بھرپور شرکت کرتے ہیں. لیکن نعیم الغنی ارائیں صاحب، بڑی دکھ کی بات ہے کہ اس میں پاکستانیوں کی تعداد جو ہے وہ کوئی اتنی واضح طور پہ جو ہے نظر نہیں آئی، خاص کر وہ لوگ کہ جو یہاں مختلف تنظیموں سے منسلک ہیں اور ان کے سرکردہ رہنما ہیں، اور ہر جگہ مختلف دوسرے پروگراموں میں تو وہ نظر آتے ہیں. کشمیر کے پروگرام ہو تو اس میں بھی سارے یکجہتی کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی سیاسی ایشو پہ پروگرام ہو یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا ان کے ناموس رسالت کا مسئلہ ہو تو سارے متحد اور منظم نظر آتے ہیں. لیکن کیا ہوا ہے کہ اس بار جو ہے پاکستانی کمیونٹی کی دیگر تنظیمیں جو ہیں ان میں سے کوئی نظر نہیں آیا. نہیں، تنظیمیں تو جو ایکٹیو یہاں پر تنظیمیں ہیں، سرکل ہے، اسلامی مشن ہے، ان کے لوگ تو اس کے اندر آئے تھے. باقی جہاں تک پاکستانیوں کی بات ہے تو اب آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کی ایسے مثال دے دیتا ہوں کہ بچپن میں ہم فلسطین کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا کہ جی فلسطین کے اوپر جو ہے اسرائیل قابض ہے، اور ایک غلام کا تصور پیش کیا جاتا ہے. لیکن اب میں بڑا ہو کے جب دیکھ رہا ہوں تو فلسطین تو اپنی بقا کی جنگ بڑی بہادری دلیری سے لڑ رہا ہے، صحیح. لیکن آزو بازو کے جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں وہ سارے سوئے ہوئے ہیں، وہ امریکہ کے غلام ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کو دعاؤں پہ لگایا کہ بس دعا کر دو تو اس سے صحیح ہو جائے گا. تو ہماری پاکستانیوں کی بیسیکلی یہی ہے ہاں جی. کہ جی وہ مسجدوں میں دعائیں کرا دو، خود حرکت نہیں کرنی. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ دعاؤں کے ساتھ حرکت بہت ضروری ہے. خالی دعاؤں سے بھی توبہ نعوذ باللہ ہو سکتا ہے، میں یہ کسی کو برا دعائیں لگے، بھی ضروری ہیں. دعائیں اپنی جگہ ضروری نہیں ہیں، لیکن دعاؤں کے ساتھ پریکٹیکل بہت ضروری ہے. جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے، اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے، تو لوگوں کو کہاں سے پتہ. اب بہت سارے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی مظاہروں کا کیا فائدہ. مظاہروں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جاپان گورنمنٹ ہے، وہ ڈبل اسٹینڈرڈ اس نے امریکہ کی طرح رکھا ہوا ہے. ایک طرف وہ فلسطین کو امداد بھی دے رہی ہے، دوسری طرف یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ہے امریکہ کے پیچھے کھڑا ہو کے یس، امریکہ اگر یس کہہ رہا ہے تو یس کہہ رہا، نو کہہ رہا ہے تو نو کہہ رہا ہے. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ اپنایا ہوا ہے. جب آپ جاپان کے اندر بھرپور طریقے سے مظاہرے کرو گے تو یہ رپورٹیں جو ہیں انٹیلیجنس کی رپورٹیں ظاہر پرائم منسٹر تک بھی جاتی ہیں، ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اتنے لوگ اس جنگ کے خلاف ہیں، تو وہ بھی اپنا رویہ چینج کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں.
تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کریں. اور دین میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک چیز برا ہے، آپ منہ سے بولو، بول کے اس کو روک سکتے ہو، برا کہہ سکتے ہو اس کو، اور آخری درجہ ہے کہ وہ دل میں برا سمجھو. دل میں برا سمجھو. لیکن ظاہر ہے اب یہاں کسی کی کوئی ایسی مجبوری تو ہے نہیں کہ بھئی وہ دل میں برا سمجھ کے گھر میں بیٹھا رہے. سارے مطلب ہے کہ کاروباری لوگ رہتے ہیں، معاشی پرابلم لوگوں کو ہے نہیں. اگر فلسطین کے لیے ہم کوئی ہفتے میں ایک دن میں جو ہے، ہفتے میں سمجھ لو ایک دن ہی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی 1-2 گھنٹے نکال لیں تو کوئی اس سے لوگوں کا کاروبار پہ بھی اثر نہیں پڑتا. تو اصل میں جو ہے نا، یہ جس طرف جنگ جو جا رہی ہے، جس طرف جنگ جا رہی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے اس کے اندر ایران بھی شامل ہو جائے، سیریا بھی شامل ہو جائے، لبنان بھی شامل ہو جائے. تو یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے. اصل اسرائیل کا منصوبہ اب میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی کو پتہ ہے کہ نہیں ہے. اسرائیل جو گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ ہی ان کا یہی ہے کہ جیسے 2 پٹیاں انہوں نے جو اپنے جھنڈے کے اندر لگا رکھی ہیں، وہ سمجھ لو وہاں پہ جو 2 دریا موجود ہیں نا، ان کے سینٹر میں اپنی ریاست کو بڑی کرنا. صحیح. اور اگر اسی طریقے سے ہم سارے خاموش رہے تو پھر یہی ہوگا کہ جب آپ حج پہ جاؤ گے تو پھر آپ کو ویزا بھی اسرائیل سے لینا پڑے گا. تو یہ ایک خوفناک سچویشن ہے، اس میں لوگوں کو سوچنا چاہیے. اور دوسرا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ فلاں بندہ کر رہا ہے تو میں نہیں جاؤں گا، اور فلاں کرے گا تو میں جاؤں، کیونکہ یہ نہ میری ذات سے کوئی منسلک ہے نہ کسی اور کی ذات سے منسلک ہے. ہم تو حتیٰ کہ پوسٹر پہ بھی اپنی نہ تصویر لگاتے ہیں، نہ کوئی اپنا نام لکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ساروں کو دعوت دی جاتی ہے، کیونکہ اب اس کے اندر یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی شادی ہو رہی ہے کسی کی کہ بھئی اسپیشل کسی کو آپ انویٹیشن دو کہ بھئی آپ آئیں. آپ کو نہیں، بلکہ میٹنگ میں آپ کو قطع کلام میں کہ میٹنگ میں بھی یہ طے کیا گیا تھا کہ کسی کے نام کے ساتھ پوسٹر یا انویٹیشن نہیں بھیجی جائے گی، بلکہ مسلم کمیونٹی جاپان کے نام سے بھیجی ہے. تو پھر ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو، جو لوگ تنظیموں کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ان کو یہ باتیں سوچنی نہیں چاہیے، کاز کو دیکھنا چاہیے کہ کاز کیا ہے، کس کاز کے لیے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں، پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور تقریباً اس مسلمانوں کے اندر بھی 87 سے 90% سنی ہے. سنی کے بعد 13 سے 10% جو ہیں وہ یہ شیعہ ہیں، اور دیگر دوسرے جیسے اہل حدیث کہہ لیں یا اس طرح کے، ان کے بھی چند پرسنٹ وہ ہیں. مجھے یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ممالک کا ہونا، یعنی کہ تقریباً 50 سے زیادہ ملک، یعنی کہ آدھی دنیا تقریباً جو ہے وہ مسلمان ملکوں کی ہے. لیکن وہ 50 ملکوں میں ہمیں تو 7-8 ملک ہی ایسے لگتے ہیں کہ جو آگے آئے ہیں، اور اس میں بھی سب سے زیادہ ایران جو کہ اہل تشیع ہے وہ کھل کے سامنے آیا ہوا ہے. جی یہ سنیوں کو کیا ہو گیا؟ یہ سنی ممالک کیوں نہیں کھل کے سامنے آ رہے؟ اور دیکھیں یہ آپ ان کے ساتھ فلسطین کے لگتا ہے مصر، اور مصر نے اپنے بارڈر سیل کیے ہوئے ہیں. وہ فلسطین مر رہے ہیں، وہ ان کو بنا نہیں دے رہے، ان کو انٹری نہیں دے رہے، بارڈر سیل کیے ہوئے ہیں. اور دیگر دوسرے ملک جو ساتھ لگتے ہیں انہوں نے بھی بارڈر سیل کیے ہوئے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے کیا اسلام نے یہ ٹریننگ دی ہے، یہ بتایا انہیں؟ یہ سارے عاشق رسول جو ہیں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو مرتے روز، بچے جو ہیں وہ ان کے مطلب مر رہے ہیں، خواتین مر رہی ہیں، بزرگ مر رہے ہیں. تو آپ اس کے متعلق کیا کریں گے کہ یہ جو ممالکوں نے جو اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود اس مسئلے کو نہیں اٹھا رہے، اور چھوٹا سا اسرائیل ہے اور اس کے ساتھ امریکہ جو ہے کھل کے بول رہا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیسے مسلمانوں کو اجاگر کرنا چاہیے اس معاملے؟ بیسیکلی جو مسلمان حکمران ہیں نا، وہ تو سمجھ لو کہ آپ امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں. وہ ان کی آواز نہیں نکلتی امریکہ کے سامنے، کیونکہ ان کو اپنے اقتدار کا، اپنی بادشاہت کا فکر ہوتا ہے کہ ہم سے یہ بادشاہت اور اقتدار نہ چلا جائے. لیکن وہاں کی جو عوام ہے، مصر ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، دوسری جگہ میں، ان میں آہستہ آہستہ اب لاوا جو ہے بھڑکنا شروع ہو گیا. اچھا. اگر ان حکمرانوں نے کوئی آواز بلند نہ کی تو پھر جو ہے لوکل، جو وہاں کی لوکل کمیونٹی ہے وہ جو ہے کیا نام اس کا اٹھ کھڑی ہوگی، تو پھر ان کو اپنے اقتدار بچانا بھی مشکل ہو جائیں گے. جیسے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں ایک وقت ایسا بھی تھا، مجھے ابھی سن یاد نہیں ہے، کہ ہمارے پائلٹ جو جا کے اسرائیل سے لڑے تھے،
فلسطین بالکل ایک اور وقت تھا، وہ پائلٹ وہ تھے جو ان آفیشل گئے تھے، جو مطلب پوچھے بغیر والنٹیئر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پائلٹ لڑنے گئے تھے. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آج ایٹم بم ہونے کے باوجود بھی ہم نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. تو بیسیکلی سعودی عرب بھی ہے، اب اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، چاہیں سارے ملیں چاہیں تو چند سیکنڈوں کی بات ہے. بالکل ٹھیک. تو سارا جو ہے سسٹم فلسطینیوں کا یہ قتل عام جو ہو رہا ہے یہ بھی ختم ہو سکتا ہے، ہر چیز ختم ہو سکتی ہے. اچھا تو آپ اس حق میں ہیں کہ پاکستان کو ایٹم بم چلا دینا چاہیے اسرائیل کے اوپر؟ مطلب ہے کہ ایٹم بم تو ایک چلو وہ ہے چلانا تو ایک بات کی بات ہے، لیکن ہمیں جو ہے بھرپور طریقے سے گورنمنٹ کو بھی جو ہے آواز اٹھانی چاہیے اور اس میں ایکشن لینا چاہیے. اب آپ دیکھیں نا، جیسے ازبکستان ہے وہ اسرائیل کو تیل دیتا ہے، اس نے تیل نہیں بند کیا. جو اپنا عرب ایمریٹس جیسے ہے وہاں پہ اسرائیل کی فلائٹیں آج بھی چل رہی ہیں. انہوں نے فلائٹیں، جب تک ہم اقتصادی طور پہ اسرائیل کو ایک سائڈ پہ نہیں لگائیں گے تو اسرائیل کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اب آپ دیکھ لینا اس نے پوری ہٹ درمی کی ہوئی ہے، کیونکہ پیچھے امریکہ کھل کے سامنے آ گیا ہے اسرائیل کی حمایت کے اندر. اس کے باوجود بھی جتنے بھی یہ سعودی گلف کے ممالک ہیں وہ زیادہ تر لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اور یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی اگر ریزولوشن جاتی ہے تو امریکہ ویٹو کر جاتا ہے، اس کے پیچھے پھر جو امریکن لابی ہے، جاپان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، دوسرے ممالک جو ہے وہ ویٹو کر جاتے ہیں. تو وہ قرارداد پھر چلی جاتی ہے، اور اول قرارداد پاس ہو بھی جائے تو اسرائیل ماننے پہ تیار نہیں ہے. اس کو منانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ چلو آپ جنگ نہیں لڑ سکتے تو کم سے کم جو اس سے رابطے ہیں، تعلقات ہیں، اس پہ پابندی لگائی جائے. اور جو ٹریڈ، جو بھی ملک مسلمان ملک اس کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے وہ ٹریڈ بالکل بند کرے تاکہ اس کے ہوش ٹھکانے آئے اور وہ جو ہے کیا نام اس کا جنگ بندی کی طرف جائے. اب اسرائیل کے اندر بھی دو قسم کے یہودی ہیں، ایک ہے صہیونی جن کو جو باہر سے مائیگریٹ ہو کر آئے ہیں اسرائیل کے اندر، اور ایک یہودی وہ ہیں جو شروع سے رہ رہے ہیں. جو شروع سے یہودی رہ رہے ہیں وہ سارے کے سارے اس جنگ کے خلاف ہیں. یہ صہیونی تقوی جو باہر سے نکل کر جو باہر سے مائیگریٹ ہو کے اسرائیل کے اندر آیا، سارا اس جنگ میں وہی لوگ سارا دھکیل رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اسرائیل اپنا فلسطین کو ختم کر دیں، فلسطین کو بھی اسرائیل کے اندر شامل کر لیں تاکہ ان کا جو خواب ہے گریٹر اسرائیل کا وہ پورا ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن سوچنے کی یہ بھی بات ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں ان سے زیادہ تو شمالی کوریا جو ہے اس نے اعلان کیا کہ ہم بھرپور طریقے سے جو ہے وہ فلسطین کا ساتھ دیں گے. رشیا نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ چائنا ہے وہ واہ ویلا کر رہا ہے، اور اقوام متحدہ کو برازیل نے میں قرارداد پیش کی ہے لیکن وہ ویٹو کر دیتا ہے امریکہ. اور کھل کے جو بائیڈن نے اپنی سپیچ میں بھی کہا ہے کہ میں اس یہودی، میری ماں یہودن، میرا باپ یہودی، میں جو ہے کسی صورت پہ جو ہے ان کے آخری بندے تک جو ہے وہ جنگ بند نہیں کرنے دوں گا، اور جنگ بند نہیں ہوگی. کیا وہ یہودی جو ہیں وہ اتنے ہی مطلب دلیر اور بہادر ہو گئے ہیں؟ ہمیں تو جہاد سکھائی آقا دو جہاز صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آپ کے مسلمان بھائیوں کے اوپر زیادتی ہو، مسلمانوں کے ساتھ ہمارا خون کا ہی رشتہ نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ جو ہے وہ دین کا رشتہ ہے، کلمے کا رشتہ ہے، نبی کا رشتہ ہے. تو کیا ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنے دنیاوی نفع نقصان میں پڑے ہوئے ہیں؟ جو بائیڈن کی طرح ہمارے ملک کے سربراہوں کو یہ توفیق کیوں نہیں ہو رہی کہ کھل کے وہ حمایت کریں؟ یا دیگر ممالک جو ہیں ان کے مسلمان ملک اتنے ہیں ہمارے، وہ 50 کے قریب مسلم ممالک ہیں، وہ کیوں نہیں کھل کے بول رہے اور دین کے لیے آگے آ رہے اور ان کو مرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں؟ یہ کل بھی ایک ہاسپٹل ان کا جبالیہ ہاسپٹل نہیں، وہ ان کا پناہ گاہ تھی جہاں کے ان کو رکھا ہوا تھا فلسطینیوں کو، جو بچے تھے، عورتیں، خواتین تھے، ان کو پناہ گاہ کیمپ میں، اور اس کیمپ پہ اس نے حملہ کیا. اور یہ تیسرا حملہ ہے جبالیہ کے اس کیمپ کے اوپر، اور آج تعداد 9200 کے قریب اور اس سے بھی زیادہ ہوگی اب. تو یہ ڈیلی مر رہے ہیں، ڈیلی ہو رہے ہیں، کافر ملک حمایت کر رہے ہیں، مسلمان ملک سوئے ہوئے ہیں. تو یہ خالی ان کی
وہ اقتصادی امداد یا ان چیزوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیں ہم، اس سے تو حل نہیں ہوگا. انہوں نے تو پیسہ بہت کمایا ہوا ہے، سارے بینکنگ کا نظام اسرائیل کے پاس ہے. دیکھیں نا، جو حکمران نہیں بول رہے ہیں نا، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں، اس کے جو رائل فیملیز ہیں ان کا سارا کچھ جو ہے وہ امریکہ میں پڑا ہوا ہے. اب جب وہ امریکہ کی مخالفت کرتے ہیں تو وہاں سے بھی شٹ اپ کال آ جاتی ہے اور چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت امریکہ نے بچائی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سب سے مسلمانوں میں جو خرابی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ جو شیعہ سنی دیوبندی اور یہ مسئلہ فرقہ بندیاں جو ہوئی ہوئی ہے نا، وہ بہت بڑا میٹر کرتا ہے، کیونکہ ہمیں فرقہ بندیوں میں ڈیوائڈ کر. اب جاپان میں دیکھ لیں، فرقہ بندی اتنی سخت ہے کہ ایک دوسروں کی مسجدوں میں نہیں جاتے. اگر ایک دوسرے شیعوں کے پاس چلے جاؤ تو ایک بولے گا کہ آپ کافروں کے پاس چلے گئے. تو اس قسم کی چیزوں میں بانٹ دیا گیا. اب یہاں کے جو فرض کرو جاپان کے جو لوکل علماء دین ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ساروں کو اکٹھا کریں. ضروری نہیں ہے، دیکھو جب جنگ کی حالت میں آپ سمجھ لو کہ فلسطین اگر جنگ کی حالت میں تو پورا مسلمان جنگ کی حالت میں. بالکل ہم بھی اگر احتجاج کر رہے ہیں تو اس جنگ کی حالت میں جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. تو سارے جتنے بھی مسجدیں 200 یا 250 مسجدیں جتنی بھی ہیں، ان کے امام کو چاہیے کہ جب بھی مظاہرہ ہو تو وہ خود بھی کھل کے آئیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جمعے کی نماز اپنی مسجد میں پڑھیں، وہاں پہ بھی آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک اگر نماز جمعے کی مسجد میں نہ اپنی مسجد میں نہ پڑھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیسک نماز پڑھنا آپ کہیں بھی آپ پڑھ لیں، اس کو بھرپور، کیونکہ جتنی طاقت کے ساتھ آپ مظاہرہ کریں گے نا، اتنا زیادہ جاپان گورنمنٹ کے اوپر پریشر پڑے گا تو وہ اپنا رویہ چینج کرے گی. بالکل ٹھیک. جب تک یہ نہیں کریں گے تو آپ پھر دیکھ لیں، پھر جیسے کشمیر کے اندر لوگ مرتے ہیں. ہاں جی. اور ویسے آج بات تو کھری کھری گفتگو میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں لوکل کی بات بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہاں کے امام، مساجد کے امام، خطیب، اتنی مساجد بن گئی ہمارے اس عراقی کے اندر ہی تقریباً 20 پہلے ہوتی تھی، اب کو 25-30 کے قریب مساجد بن گئی ہوئی ہیں. لیکن اس ہمارے مزارے کے اندر جو ہے وہ اسلامک مشن جو بنگلہ دیش کا تھا، ان کے لوگوں کی تعداد تھی اچھی خاصی. اور پھر اسلامک سینٹر آف سرکل آف جاپان کے جمیل صاحب خود بھی اور دیگر دوسرے دوست بھی ان کے کافی تعداد میں ان کے مساجد کے امام بھی ادھر نظر آ رہے تھے، وہاں پہنچے ہوئے تھے. لیکن اس کے علاوہ جتنے ہمارے اہل سنت کے امام تھے، ان میں سے مجھے تو سوائے رئیس صدیقی کے کوئی نہیں نظر آتا. اور رئیس صدیقی کو کے لیے ہی یہ جو ہے وہ دشمنیاں قائم کیے ہوئے ہیں. چلیں اس کا ذاتی کردار جو بھی ہوگا، لیکن اس کا کردار دین کے لیے یا جہاں بھی ناموس رسالت کا مسئلہ ہوتا ہے وہ سب سے آگے آگے نظر آتے ہیں. ان نے جو ہے 33-34 سال سے جو ہے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے ربیع الاول میں جلوس باقاعدگی سے نکالتے ہیں. لیکن یہ جو دوسرے بڑے بڑے عالم ہیں یہاں لمبے لمبے ان کے ساتھ جو ہے وہ لگاتے ہیں القابات اور لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں، ہمیں تو وہ نام بھی نہیں پورے لینے آتے. تو یہ ان کا چہرہ تو ہمیں تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا. کیا ان کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ یہ فلسطین کے لیے جو ہو رہا ہے یہ کسی ایک بندے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے؟ یہ ان سب کو اپنی اپنی مساجد میں بولنا نہیں چاہیے؟ بالکل بولنا چاہیے، ان لوگوں کو شرکت کرنی چاہیے. اب بیسیکلی وہی آ جاتی نا کہ جی مجھے پروٹوکول نہیں ملا، مجھے ٹیلی فون نہیں کیا. جب میسیج میں بھیجوں یا کسی اور کے تھرو آپ کو پتہ لگ جائے تو پھر سب کو آنا چاہیے. اب جمعے کی نماز ہے، ہاں جی، اس میں کوئی یہ تھوڑی ہوتا کہ ہر کسی کو فون جا رہا کہ آ جاؤ جی جمعے کی نماز ہونے والی ہے، پڑھنی ہے. سب جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، پتہ ہے. تو اسی طریقے سے مظاہرے کا بھی سب کو پتہ ہوتا ہے اب ان کی کیا مجبوری ہیں، کیا مسلطیں ہیں جو ہے وہ اس مظاہرے کو چھوڑ کے اس میں شرکت نہیں کرتے ہیں. بہرحال شرکت کرنی چاہیے ان کو نا. یہ بھی میرے حساب سے گناہ کبیرہ ہے کہ جب آپ ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائیں تو یہ بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ خالی جو ہے نمازیں پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی. جنت جو ہے اپنے کریکٹر سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے ملے گی. بالکل ٹھیک.
جی ہمارے ساتھ آج کے مہمان نعیم الغنی ارائی صاحب تھے، اور ہم نے ہماری گفتگو آپ نے سنی ہے۔ اس میں ہم نے آخر پہ آ کے ایک سوال کیا ہے، جو کہ جاپان میں چونکہ ہم موجود ہیں، جاپان کا یہ ٹی وی پروگرام ہے، تو جاپان میں جتنے بھی عقیدوں سے مختلف جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں لوگ، لیکن وہ اپنی مسلکوں کو ایک طرف رکھیں، جہاں قرآن کا مسئلہ ہو، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مسئلہ ہو، جہاں ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، اور مسلمانوں کا مسئلہ ہو جو کہ اجتماعی مسئلہ ہو، اس میں ان کو اپنے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے سب کو مسلمان بن کے اس پہ بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ خاص کر یہ کردار جو ہے وہ علماء اکرام جو جاپان میں ہیں، مختلف مساجد کے خطیب ہیں، ان سب پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کی ان مساجد سے اپنے جو ان کے پیروکار ہیں یا ان کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں یا ان کے علاقے کے لوگ ہیں، ان کو اس کا نہ صرف پروگرام کا بتائیں کہ فلاں طریق کو پروگرام ہے، بلکہ بنفس نفیس خود اس میں شرکت کرے۔ یہ آپ پہ فرض ہے، اور یہ صرف مساجد کے لیے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، نئی مسجدیں آج بھی بن رہی ہیں، کوئی 5,000 بان کی، کوئی مطلب پاکستانی آپ کہہ لیں کوئی 5 کروڑ روپے کی، کوئی 10 کروڑ روپے کی، کوئی 20 کروڑ روپے لگا رہے ہیں، ایسی بڑی بڑی مساجد، وہ کروڑوں روپے تو اکٹھے کر لیتے ہیں یہ، اور اس مساجد میں براجمان ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کمیٹیاں بھی بن جاتی ہیں۔ کیا ان کمیٹیوں کا جوش جو ہے وہ اجتماعی مسئلے پہ، اور خاص کر فلسطین میں جو میں کہوں گا قتل عام کر رہا ہے سری لنکا اسرائیل قتل عام کر رہا ہے، تو کیا اس پہ ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی؟ کیا یہاں کمیٹیوں نے فیصلے کرنے ہیں یا دین نے کرنے ہیں؟ تو دین جو ہے وہ ہمیں پکار پکار کے کہتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچے، مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے مسلمانوں نے پہنچنا ہے۔ آپ کے سامنے ہے طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، جو ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جس نے قبلہ اول کو دوبارہ حاصل کیا تھا، تو ہم بھی تو انہی کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی مثالیں تو بہت دیتے ہیں، تقریریں بہت کرتے ہیں، جوش و جذبے سے ہم اسرائیل کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، یہ باتوں کی حد تک، اور جلوس جلسے بھی جو نکالتے ہیں ہم، وہ پریشرائز کرنے کے لیے ہیں، ورنہ تو ہم خود نہتے ہیں، ہمارے پاس کون سے اسلحے ہیں، ہم کون سے کسی ملک کے سربراہ ہیں کہ اپنے ملک کی فوجوں کو آرڈر کریں؟ آرڈر تو کرنے ہمارے ملک کے سربراہوں نے۔ تو آج کی گفتگو میں نعیم صاحب کا بھی اور میرا بھی موقف یہی ہے کہ تمام ممالک جو مسلم ممالک ہیں، ان کے صدر، ان کے اگر بادشاہ آتا ہے تو بادشاہ، اور اگر وہاں پرائم منسٹر ہیں تو وہ اپنی اپنی حکومتوں میں اس کے لیے خصوصی اجلاس بلائیں، میٹنگ بلائیں، اور عملی طور پہ اسرائیل کو اور امریکہ کو جواب دیں۔ اگر ان کو یہ خوف ہے کہ ہماری حکومت چلی جائے گی، تو حکومت تو ویسے بھی کسی کی 3 سال ہوتی ہے، کسی کی 4 سال، یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، لیکن جو ساتھ آپ کے اعمال جانا ہے نا، وہ یہی ہے کہ جو آپ نے کر کے جانا دین کے لیے یا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے لیے خالی جینا یا مسلمان کے نام سے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان کہہ دیا، کہلوا لیا۔ مسلمانوں کے کچھ جو ہے اس کے اوپر فرائض ہیں، وہ فرائض ادا کرنے پڑتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو جو ہے اس میں یہی فیصلہ ہے کہ سب بھائی آئندہ کوئی بھی پروگرام جو ہے وہ امبیسی کے اسرائیل کے خلاف جو ہے پروٹیسٹ کیا جائے تو اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں، کسی کا چہرہ مت دیکھیں کہ کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا۔ ہم نے تو اس میٹنگ میں جو ہوئی تھی اس پروگرام کے دوران، اس میں صرف ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ جاپان میں مسلم کمیونٹی جو ہے وہ احتجاج کرے گی، تو مسلم کمیونٹی میں غیر مسلم بھی آگے، مسلم کمیونٹی میں یہاں کے جو بوس آئے ہیں جاپنی وہ بھی آئے ہیں، اور دیگر ممالک کے لوگ آئے ہیں۔ اگر اس میں ہمارے پاکستانی ڈیوائیڈ ہوتے رہے، اسی طرح تقسیم ہوتے رہے، کوئی فرقہ بندیوں میں، کوئی سیاسی جماعتوں میں، کوئی لسانی جو ہے زبانوں کے اوپر، یا کوئی علاقہ وائز، تو پھر جو ہے وہ اللہ ہی حافظ ہے۔ میں تو یہ کہوں گا ہمیں ایک مسلمان قوم بننا ہے، اور مضبوط قوم بن کے اسرائیل کو دکھانا ہے، تو پھر ہی کوئی خوف پیدا ہوگا۔ تو آپ کے سب سے یہی درخواست ہے، انہی الفاظ کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔